ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، شروع کے 10 مبارک اور مقدس اور قیمتی ایام بھی چل رہے ہیں۔ ان دنوں کے رات بھی بڑی قیمتی ہے اور دن کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، بشرطے کہ عبادت ہو۔ راتوں میں اگر عبادت ہو تو پھر شب قدر کے برابر ہے، نہیں اگر راتوں میں IPL میچ دیکھتے ہوئے گزاروں گے تو پھر وہی مسئلہ ہے۔ دن بھی مبارک ہو سکتے ہیں اگر روزے کے ساتھ ہو تو ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، نہیں اگر سارا ہی دن کام کاج میں لگانا ہے تو پھر تو اپنا خود کا مسئلہ ہے۔ وقت قیمتی بن سکتا ہے اور فضول بھی ہو سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہارے ہاتھ میں، حساب بھی تمہیں ہی دینا ہے۔ میرا حساب آپ نہیں دیں گے، آپ کا حساب میں نہیں دوں گا۔ وقت سے پہلے بتایا جاتا ہے، وقت پر بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل میں نہیں لگے تو پھر اس میں دوسروں کا کیا قصور ہے؟ میری اپنی زندگی ہے، میں کتنا قیمتی بنا سکتا ہوں میں بناؤں، وہ کتنا فضول لگا سکتا ہوں وہ میرا اپنا نقصان ہے۔ تو راتوں میں راتیں ساری شب قدر ہو سکتی ہیں شروع کی، بشرطے کہ عبادت ہو۔ دن ایک روزہ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ روزہ ہو۔ اللہ کرے ہر مسلمان بھائی بہن کو راتوں کی عبادت بھی نصیب فرمائے، اللہ دنوں کی عبادت بھی نصیب فرمائے، اور یہ پورے 10 دن بڑے خوبصورت انداز میں اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، ہمارے سامنے چونکہ آنے والا جمعہ بالکل عید کا دن ہوگا، دوسرا دن ہوتا ہے عید کا، تو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ترتیب وار ذہن کو ایک سوئی کے ساتھ رکھ کر باتیں سنیں۔ آپ کی ایک سوئی ہوگی تو اللہ میرے بھی ذہن میں ترتیب سے بات ڈالتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قربانی ہے کیا، یہ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کس کی یاد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد شروع میں جو سارے ہی ان کی اولاد ہیں، ابتدائی اولاد میں جو حابیل اور قابل گزرے ہیں، یہاں سے قربانی کا آپ کو ثبوت ملتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے قربانی کو رکھا، پھر قربانی کو سامنے رکھ کر دونوں کے مقام طے کیے گئے کہ کون صحیح، کون غلط، کون حق، کون باطل، کون سچا، کون جھوٹا، کون اللہ کا دوست، کون اللہ کا نافرمان، یہ قربانی پر طے ہوا۔ حابیل اور قابل کا فیصلہ نماز سے نہیں ہوا، حابیل اور قابل کے فیصلہ روزوں سے نہیں ہوا، قربانی سے ہوا ہے۔ اندازہ لگاؤ تو قربانی کتنا بڑا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مستقل قربانی نے اپنا ایک روپ ایسا لیا جو آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ وہ روپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ، یہ پوری فیملی سے ایک رنگ لگا قربانی پر، ایک نیا روپ ملا اللہ کی طرف سے، جو قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہ گیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پوری ایک مستقل فیملی ہے جس پر اللہ نے ہر ایک کو امتحان سے گزارا ہے، اور سارے امتحان کی انتہا قربانی پر ہوئی ہے۔ 1 مہینے کا سفر کروایا حضرت ابراہیم کا، حاجرہ کا، معصوم اسماعیل کا، فرشتوں کے ساتھ۔ وہ کہاں ہے؟ عراق کہاں ہے؟ فلسطین کہاں ہے؟ اور مکہ کہاں ہے؟ وہاں بھیجا گیا، اور وہاں جانے کے بعد کیا حکم ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ بغیر کچھ بتائے۔ بھئی بتا کر جاتے تو تسلی ہوتی، گھر والا اچانک غائب ہو جائے تو بیوی بچے کتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اتنی دور کالے کالے پہاڑ، پتریلی زمین، سخت زمین، دھوپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی جینے کا سامان نہیں، نہ کوئی کھانے کا، نہ کوئی پینے کا، ایسی جگہ چھوڑ کر بغیر بتائے نکلنا کتنی بڑی مشقت ہے۔ مگر اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا سا ایک ان کا چھپر بنایا جہاں بیوی بچے دونوں رہ سکیں، ایک چھوٹا سا 3 دن کے اندر تیار کر کے پھر وہ وہاں سے بغیر بتائے
نکل گئے. حالانکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار پوچھا کہ میرے محبوب اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، بتائیں تو صحیح کہ آخر ہماری خطا کیا ہے جو ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ واقعہ بولنے اور سننے کا نہیں، محسوس کرنے کا واقعہ ہے. بولنے والا بھی محسوس کرے، سننے والا بھی اس کی فیلنگ کو محسوس کرے. جذبات، آج جذبات ہی تو ہمارے توڑ دیے گئے. یہ جو ریل دیکھتی دفعہ میں، کیا یہ اتنی خوشبو منجے چارے سے بھی تم نہ بھی آ رہی ہے. سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا فون کا، سب سے بڑی چیز ریل. ایک سیکنڈ میں ختم ہو جانا، رتی لمبی ہوگی تو ہمیں کیا کر رہی ہوں اسے آگے بڑھا ڈال رہی ہوں. یہ چیز ہمارے جذبات کو ختم کر چکی ہے. اس ریل میں آپ کو اچھی باتیں بتائے تو بھی تم نہ سننے کا موڈ نہیں، بری بات بتائے تو بھی سننے کا موڈ نہیں. جسمانی نقصان کو بتایا جا رہا ہوں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہنا، آگے بڑھ جاتا، تمہاری انگلی خود بخود چل جاتی ہے. اچھا 100 ریلا میں 100 باتیں رہتی، 100 ریلا میں اچھی بھی باتیں، برے بھی باتیں، بے حیائی کے بھی کام کے بھی، فضول بھی رہتی، مگر اثر کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا ہو گیا کہ ہمارے جذبات ختم ہو گئے. سب سے بڑا نقصان ریل دیکھنے کا یہ ہوا ہے کہ ہمارے اندر کے جذبات ختم ہو گئے. ایک ریل میں کسی کو مرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک ریل میں جنازہ بھی دیکھ رہی، اور ایک ریل میں جو ہے جہنم بھی دیکھ رہی، اور ایک ریل میں وعید والی حدیث بھی، مگر اثر کچھ بھی نہیں ہے. کہ دماغ چل رہا ہے، بس وقت چل رہا ہے، انگلی بھاگ رہی ہے، جذبات ختم. دیکھو آج کا زمانہ پتہ ہے کیا ہے؟ گھر بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں مگر خاندان ختم ہوتے جا رہے ہیں. پڑھائی زیادہ ہو رہی ہے مگر تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. انسان چاند تک پہنچ گیا مگر اسے اپنے پڑوسی کا نہیں پتا کہ وہ جی رہا ہے یا مر رہا ہے. ذہانت، دماغ بہت تیز ہے، اعلیٰ معیار پر ہے، مگر جذبات نہیں ہے. علم اچھا ہے، عقل خراب ہو چکی ہے. محبت کے رشتے ہیں مگر سچی محبت اور ہمدردی نہیں ہے. آج کا زمانہ ہے، انسان بہت ہیں، انسانیت نہیں ہے. دوائیاں مہنگی ہیں، صحت نہیں ہے. گھڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں مگر وقت کسی کے پاس نہیں ہے. یہ آج کا زمانہ ہے کہ جذبات ختم ہو گئے. اور یہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، یہ سارے جو نیکوکار لوگ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے واقعے کو سمجھنے کے لیے نا جذبات کا ہونا ضروری ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی، حضرت اماں حاجرہ پر کیا گزری ہوگی، معصوم اسماعیل کا کیا مسئلہ تھا. بغیر بتائے ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں اور حاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ محبوب غلطی ہو تو معاف کر دیں مگر اس جگہ تو نہ چھوڑ کر جائیں. بھولنے کا حکم نہیں ہے. حضرت حاجرہ کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. معصوم اسماعیل کو تو وہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو گود میں ہے. یہ جذبات کا واقعہ ہے. قربانی جذبات کی ہوتی ہے، پیسوں کی نہیں. جذبات ہم سمجھتے نا، اگر ہم 6 مہینے پہلے جانور لاتے، اس کے ساتھ رات دن گزارتے، اسے کھلاتے، نہلاتے، کھیلتے، وقت گزارتے، پھر عید کے دن چاقو چلتی، ادھر خون نکلتا، ادھر تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلتے، یہ قربانی ہے جذبات والی. یہ نہیں ہے کہ عید کے رات کو 50,000 پھینک دیا، 1,00,000 پھینک دیا، 30,000 دے ڈالے، بڑا بکرا لائے، دوسرے دن کاٹ ڈالے، گوشت بانٹ ڈالے، کھالے کو ڈکارا 3 بجے تک دیز ڈالے، ہوگا ختم، قربانی دے ڈالے. قربان نام تو لکھ لیا گیا آپ کا، قربانی میں نام تو لکھ لیا جاتا ہے. آپ چاہے صبح میں خرید کے قربانی کر لو، عید کے دن خرید کے قربانی دے دو، نام تو لکھا جائے گا. نام نہیں نکالا جائے گا، لکھا جائے گا. مگر وہ جذبات والی قربانی تو نہیں ہوئی. وہ جو اللہ چاہ رہے ہیں نا روح قربانی کی، وہ تو ادا نہیں ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے
اور جب ان سے دور ہو گئے تو فوراً کہنے لگے ربنا. وہاں یا اللہ نہیں کہا. ابراہیم کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اواہن کہا گیا قرآن میں حضرت ابراہیم کو. کیا مطلب؟ زیادہ رونے والے. حضرت ابراہیم زیادہ رونے والے تھے، اور ابراہیم کے مطلب ہی شفقت ہیں، اولاد پر بے پناہ شفقت. جیسے ہی آنکھوں سے دور ہوئے فوراً ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے. ربنا کیا کہا؟ رب کہا. اللہ نہیں کہے، یا اللہ نہیں کہا ربنا. میرے بیوی بچے ہیں، حفاظت فرما لے. یا اللہ تو نے مجھے آنکھ میں پھینکوا دیا نمرود کی آگ میں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج میرا سوال نہیں، میرے بیوی بچے کا سوال ہے. اے میرے اللہ انہیں ضائع نہ کر. یہ جذبات. چلے گئے. پہلی رات تصور کرو، صرف ایک اکیلی عورت، گود کا بچہ، دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، چاروں طرف کالے پہاڑ، رات آئی ہوئی ہو، اندھیرا چھایا ہوگا، پہلی رات ہوئی ہوگی. کیا دل پہ ان کے گزری ہوگی، کس انداز میں ان کا تصور ہوا ہوگا. پہلی رات، پہلا دن کیا انداز سے انہوں نے گزارے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر کچھ وقت کے بعد اللہ نے اجازت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ مل کر آؤ بیوی بچوں سے. مگر آرڈر تھا سواری پر بیٹھ کر ملنا ہے، اترنے کی بھی اجازت نہیں. 1 مہینے کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں، صرف کس لیے؟ بیٹھے بیٹھے دیکھنے کے لیے. 1 مہینے کا سفر عراق سے طے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکے کو. کیوں؟ 1 سیکنڈ کے لیے بیوی بچے کو دے کے پھر نکل جائیں، اور کچھ نہیں ہے کام. بات تو کچھ کرنا نہیں ہے، اترنا نہیں ہے، بچے کو گلے سے لگانا نہیں ہے، بیوی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں پھیر سکتے. صرف جانا ہے، دیکھنا ہے، واپس آنا ہے. حضرت ابراہیم کی عمر کوئی معمولی ہے، 100 سال پار ہو گئے ہیں. اس بڑھاپے میں اونٹنی پر، گھوڑے پر، جس پر بھی گئے ہوں گے حضرت ابراہیم 1 مہینے کا سفر کر کے گئے ہوں گے، اور جا کر کھڑے ہوں گے. بیوی بھاگ کر آئی ہوں گی، بچہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج میرے ابو آئے ہیں. مگر اجازت اللہ کی طرف سے، یہ قربانی ہے. کہا بیوی نے حضور نیچے تو اتر جائیں، کچھ کھا تو لیں، کچھ پی تو لیں. ہمارے پاس اللہ نے ہمیں پاکیزہ پانی دیا ہے، زمزم کا پانی دیا ہے، آپ پی تو لیں. اشارہ سے نہیں اتر سکتے، بیٹھے رہے اونٹنی پر. بیوی آئی، پانی سے حضرت کا چہرہ پہنچا، ہاتھ پہنچے، پیر پہنچے، شوہر کی خدمت کی. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بیوی بچوں کو دیکھ کر پھر واپس ہو گئے. نہ ہی آتے، آ کر یوں چلے جانا اور بھی زیادہ بے قرار کر دیتا ہے. قربانیوں پر اللہ نے گزارا ہے. پھر اگلی مرتبہ جب آئے ہیں تو حضرت اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تھوڑی اچھی بری کی تمیز بھی معلوم ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلی مرتبہ، دوسری مرتبہ آئے ہیں یہ حکم لے کر کہ خواب پڑا حضرت ابراہیم کو اپنی قیمتی چیز قربان کرو. انہوں نے جب وہ اٹھے فوراً جو ان کے پاس اونٹ تھے مال میں ذبح کر دیے. اگلے دن پھر خواب پڑا قیمتی چیز قربان کرو. اٹھے، ان کے پاس کچھ بکریاں تھے، اسے ذبح کر دیا سب. اگلے دن پھر خواب پڑا قیمتی چیز قربان کرو. سمجھ گئے قیمتی چیز سے مراد یہاں میرا بیٹا اسماعیل ہے. یہاں اونٹ، گائے، بکری نہیں ہیں، یہاں تو کچھ اور ہی چاہا جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے سفر کی تیاری کی، چاقو تیز کی. کسے کاٹنے کے لیے؟ گائے کو، بیل کو، بکرے کو، مرغی کو، اپنی ایک لوتی اولاد. وہ بھی کب؟
جب 80 کے پار ہو گئے، 90 کے پار ہو گئے، تب ملی اولاد ہے۔ بڑھاپے کے سہارے کو ذبح کرنے کے لیے 1 مہینے کے سفر میں چاقو رکھ کر چل رہے ہیں، چھری رکھ کر چل رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے قیمتی چیز قربان کرو، بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ہر اٹھنے والا قدم کیا جذبات کا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب پہنچے، بیوی خوش، بیٹا خوش، کہا بیوی سے بیٹے کو کہیں لے جانا ہے، تیار کرو۔ حضرت اسماعیل کو تیار کیا گیا۔ بیوی کو یہی تصور ہے، بہت دنوں کے بعد باپ آئے ہیں، کہیں گھمانے لے جائیں گے، کہیں سیر و تفریح کریں گے، بچے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ بیٹے کو یہ تصور کہ بہت دنوں کے بعد والد آئے ہیں، آج مجھے کھلائیں گے، مجھے اپنے گود میں اٹھائیں گے، آج میرے ساتھ وقت گزاریں گے۔ مگر حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ اور ہے، وہ بتا نہیں سک رہے ہیں۔ کہا تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مینا کی اس وادی پر پہنچے جہاں آج سارے حاجی اپنا اپنا جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس مینا کی وادی پر پہنچے، کہا بیٹا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ سچ سچ بتا دیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی، اے میرے محترم مقدس والد محترم، یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے فادر، اے میرے باپ، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم دیا آپ وہ کر دیں۔ معصوم کی زبان سے نکلا ہوگا، باپ کے دل پہ کیا آج نوجوان بچے کو باپ کہنا کہ بیٹا وہ لڑکی تیرے لیے مناسب نہیں، چھوڑ دے، کیا کہے گا؟ تمہیں چھوڑ دوں گا، اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آج کی اولاد ہے، بیٹے یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے رشتہ، تمہیں چھوڑ دوں گا، ماں کو چھوڑ دوں گا، گھر چھوڑ دوں گا، مگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہے؟ باپ نے جان تو نہیں مانگ لیا، مگر آج کا بیٹا باپ کی ہر بات کا انکار کرتا ہے، معمولی چیزوں کا۔ اور یہاں اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پہ چاقو چلانا ہے، مجھے ذبح کرنا ہے۔ افعل ما تؤمر، فوراً کیجئے آپ، فوراً میں حاضر ہوں۔ اسی لیے جب بھی اپنے لیے لڑکی چنو نا نکاح کے لیے، حضرت ہاجرہ جیسی چنو تاکہ تمہارے بچے اسماعیل جیسے بنے۔ ماں کی تربیت، یہاں باپ کی کوئی تربیت نہیں ہے، ماں کی اکیلی تربیت ہے کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ فوراً ذبح کرو، میں تیار ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، میں چاقو کو دیکھ کر، تمہارے ذبح کرنے کو دیکھ کر دوڑوں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں۔ جذبات والے واقعات ہیں میرے عزیزوں۔ تو پھر یہاں سے جب حضرت ابراہیم جو کھڑے نا اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے کے نیچے اسے چھری رکھ کے، تو فوراً جبریل آ گئے، بس چلانا تھا، فوراً جبریل آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم تو پہچانتے تھے جبریل علیہ السلام کی آواز سن کو، تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سامنے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، میں اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، تعریفیں اسی کی ہیں۔ کون؟ معصوم ذبح ہوتا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ تو ہی ہے، لک الحمد، تیری ہی تعریفیں ہیں، تیری ہی تعریفیں ہیں۔ جب تیسری دفعہ ذبح کیا، ذبح ہو گئے، آنکھ بند کر کے ذبح کیا، ہاتھوں میں خون لگایا، اطمینان ہو گیا کہ کیا ہو گیا کہ میں نے اللہ کی بات پوری کر دی۔ مگر جب دیکھا تو دمبا ذبح ہوا ہے، بیٹے کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، مگر حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، یا اللہ کہیں تو میری قربانی تو رد تو نہیں کر دیا؟ کون تو بھی فکر کرتی عید کے دن جانور ذبح ہونے کے بعد؟ نہیں، خالی کتنے کے جی حضرت 10 کے جی ایو میں کیا کی سوچ کو لیا سو پورا دن خالی کتنے کے جی یہ چھتا پورے زبان کو، تمہارا کہتا آیا، ہمارا کہتا آیا، مجھے تاگر کو بول کو دیا سو اتنا چاہا دکھو، میری بات کر رہا سو، تمہیں نہیں، ماشاءاللہ تمہیں تو الگ ہی چاہے،
فرشتے ماشاءاللہ، میری اپنی بات ہے، میرے جیسوں کی بات ہے، تو ہمیں تو دن بھر یہی کہتے رہے یہ کے جی گوشت ہوتے کے جی گوشت. تو حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے بعد کیا اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، کہا یا اللہ کہیں تو میری قربانی رد تو نہیں کر دیا. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، اے میرے پیارے خلیل تمہاری قربانی قبول ہے، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھا دیا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم نے خوشی سے تمہارے بیٹے کو بچا کر دمبا دیا ہے جنت کا. صدقت الرؤیا، قیامت تک اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ میرے خلیل نے میرا خواب سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم کر گزرے. سلام، اللہ کیا کرے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلام ہو میرا. سبحان اللہ، کیا ہے اللہ کی ترتیب، اللہ کی تدبیر. کیا کرے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کا. تو میرے عزیزوں الحمدللہ ابھی یہ ہفتے میں شروع ہونے والے ہیں بہت سارے مسائل، تو ذہن میں رکھیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، جمعرات کو تمہیں عید پکا بولو، تمہیں جمعرات کو تمہیں پکا. تو چاشمبے کے دن فجر سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چاشمبے کے دن فجر کی نماز سے شروع کریں گے. چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ٹھیک ہے. 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13، ٹھیک ہے، 5 دن. چاشمبے کے دن فجر کے بعد سے لے کر اتوار کے دن عصر تک انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ زور سے مرد احباب، عورتیں آہستہ گھر میں تکبیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے. اسے ذہن میں رکھ لیں. اسی کا ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ لی آپ نے فرض، مگر یاد نہیں آیا، بھول گئے، دوبارہ اسے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ دوسرا کام نہ کر لیں، کوئی اور کام میں مشغول ہو گئے. مثال کے طور پر دوسری نماز آپ نے شروع کر دی، یا آپ نے کسی سے بات کر لی، یا فون اٹھا کر ہلو کر دیا. اگر کوئی دوسرے کام میں لگ گئے تو پھر اب تکبیر ختم ہو گئی، اب اس کا وقت ختم ہو گیا. اس سے پہلے اگر یاد آ جائے تو پھر فوراً ایک مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نہیں. دوسرا مسئلہ، چہارشنبے کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ کسیام الف یوم. شعب الایمان کتاب کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1000 دنوں کے برابر ہے. عرفہ کا روزہ 1000 دنوں کے برابر ہے. دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ یوم عرفہ، جس نے عرفہ کے دن اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کانوں کی حفاظت کی، یعنی زبان سے کوئی غلط بول نہیں بولا، آنکھوں سے کوئی بے حیا چیز نہیں دیکھی، کانوں سے کوئی گناہ کی چیز نہیں سنی، غفر لہ من عرفہ الی عرفہ، اس عرفہ کے دن سے آنے والے عرفہ تک اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. ایک دن اپنے کانوں کو، اپنے آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر سال میں سناتا ہوں آپ کو، صیام یوم عرفہ احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، کہ عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے برابر، پچھلا 1 سال، آنے والا 1 سال. تو یہ بہرحال عرفہ کا کم سے کم 1 روزہ رکھنے کی فکر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چاشمبے کی رات، یہ عید کی رات، اس دن کیا کرنا؟ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس نے عید کی رات میں تھوڑی دیر بھی عبادت کر لی، کل قیامت میں اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، ثابت قدم رکھیں گے. پھر اگلے دن عید کا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے 2 عیدیں ملی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. 10 قسم کے مسائل ذہن میں رکھیں موٹے موٹے. قربانی کا ثبوت،
قربانی کا حکم، قربانی میں کون سے جانور ذبح کیے جائیں، ان کی عمر کیا ہو، اور اس کون سے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، قربانی کا وقت، قربانی کے ایام، قربانی واجب ہونے کے شرائط، قربانی کا نصاب، قربانی کون کرے، 10 چیزیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ثبوت، ثبوت وہ آیت مائدہ کی حابل قابل کی قربانی قرآن سے ثابت ہے۔ دوسرا ثبوت سورہ حج آیت نمبر 30/7 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے۔ تیسرا ثبوت دلیل فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو قربانی دو، یہ قربانی کا ثبوت ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ قربانی کا حکم کیا ہے، حکم بہت سارے ہیں، فرض بھی ایک حکم، واجب، سنت، مستحب، نفل۔ قربانی کیا ہے، قربانی واجب ہے، کیا ہے، قربانی واجب ہے۔ تیسری چیز قربانی میں کون سے جانور ذبح کیے جائیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، ٹھیک ہے، ان جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، اونٹ، اونٹنی 5 سال کے اوپر کے ہوں، 5 سال کے ہوں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال کے ہوں، بکرا، بکری 1 سال کے ہوں، مینڈھا اور دمبا اور بھیڑ اگر 6 مہینے کا ہو مگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ 1 سال کے جیسا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ شرکا کتنے قربانی میں، اونٹ میں، اونٹنی میں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، باقی مینڈھا، دمبا، دمبی، بکرا، بکری ان سب میں ایک۔ اس کے بعد 6واں مسئلہ قربانی کا وقت، شہر والوں کے لیے کہیں بھی ایک جگہ عید کی نماز ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہی قربانی دے سکتے ہیں، اس سے پہلے قربانی نہیں دے سکتے۔ خریے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے صبح صادق سے وقت شروع، وہ ذبح کر سکتے ہیں، نماز نہ بھی ہو ذبح کر سکتے ہیں گاؤں والے۔ قربانی کے ایام، 7واں مسئلہ قربانی کے ایام 3 دن ہیں، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ، 11، 12 کی مغرب ختم۔ اچھا، وجوب، قربانی واجب ہونے کے شرط، مسلمان ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے، مالدار ہونا ضروری ہے اور مقیم ہونا ضروری ہے، سفر میں ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اچھا، نصاب کیا ہے، 9ویں چیز 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے وہی نصاب قربانی کا بھی ہے۔ 10ویں چیز کون قربانی دے، جو قربانی کرنا جانتا ہو وہ قربانی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیں، عید کے دن انشاءاللہ عید الاضحیٰ کو اول وقت میں فجر کی نماز کو اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کو نکلتی نا تب بھی ذرا بکرے کو، جو بھی ہمارا جانور ہے اس دن ذبح ہونے والا، اسے کچھ کھلا پلا کر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اول وقت میں جہاں بھی ہو سکتا ہے عید کی نماز پڑھ لیں۔ عید کے دن کی سنتیں، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سمجھ میں آنے بعد پھر اس کے بعد اپنے ساری جو تیاریاں ہیں شریعت کے دائرے میں اسے کر لیں، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، اور یہاں زور سے تکبیر کہنا، اللہ اکبر زور سے کہیں گے بقرعید کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بہرحال اس کے بعد اب جب آپ عید کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے جانور کو ذبح کرنے جائیں گے، کوشش کریں کہ اگر طاقت ہے سنبھال سکتی اور تمہارا جانور ہے قربانی والا بولے تو رمضان کو تو ہمیں عیدگاہ کو جانے سے پہلے میٹھا کھا لگ گئے تھے، مگر بقرعید میں اگر تمہاری قربانی ہے، جانور ذبح ہونا ہے، تمہیں سنبھال سکتی کیپیسٹی ہے بولے تو عید کے بعد قربانی جانور ذبح کر کو فوراً ایک تھوڑا گوشت نکال کو پکا کو پہلا لقمہ وہ ڈالو منہ میں، اگر سنبھال سکتی تو، نہیں عمر والے، شوگر بی پی بیماری والے ہیں تو کوئی بات نہیں، کھا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ ذبح کرنے کے لیے جائیں گے تو مسلمان ذبح کرے، دعاؤں کے ساتھ ذبح کرے، ٹھیک ہے۔ بکرے کو پیار سے لے جانا ہے، محبت سے، گھسیٹ کو زبردستی نہیں لے جانا، ٹھیک ہے۔ ایک بکرے کے سامنے دوسرا ذبح نہ کرو، بکرے کے سامنے چاقو تیز نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور جب لے کر جائیں گے تو اسے کچھ پانی پلاؤ، 4 میں سے 3 پیر بندہ لو، پھر
ذبح کرنے والا قبلے کی طرف رہا تو بس سے، جانور ہوگا تو اچھا، نہیں ہوا تو بھی کوئی بات نہیں، ذبح کرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اب بکرے کو سلا ڈلے، اب چاقو لے لیے، اب رکھے اس کے گردن پر، اب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر 3 دفعہ میں ذبح کر دیں۔ 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، سانس والی، کھانے پینے والی 2 شہرگیں، اتنے زور سے بھی نہیں کہ گردن الگ ہو جائے، اتنا آہستہ بھی نہیں کہ خالی 1 2 کٹے 4 نہیں کٹے، تھوڑا دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ اگر 1 2 کٹے اور باقی خصاب لے کر کاٹ رہا ہے تو تمہیں اس وقت اسے بھی بولو کہ بسم اللہ بولو کرو، ٹھیک ہے؟ احتیاطاً، تاکہ ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر جب ٹھنڈا ہو جائے گا، خون پورا نکل جائے گا، پھر اس کے بعد ساری کاروائیاں ہیں۔ گوشت کے 3 حصے کرنا ہے، خود کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریب غرباؤں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے مسائل ہیں میرے عزیزوں۔ غیر مسلم کو کچا گوشت نہ دیں، پکا ہوا دے سکتے ہیں، کچا گوشت دینا مناسب نہیں، اس لیے کہ برکت والا گوشت ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے احتیاط کریں، پکا ہوا گوشت سب کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میرے عزیزوں، اس کے علاوہ کوئی اگر مسئلہ جاننا ہے تو دریافت کر لیں، معلوم کر لیں۔ جانور خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لنگڑا نہ ہو، للا نہ ہو، اندھا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیا بولتے ہیں اسے، بچے نہیں سو، جانور بانجھ ہو، چل جائے گا، قربانی ہو سکتی ہے۔ خسی کراکرتی نہ، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بلکہ بہتر قربانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو مذکر مؤنث، میل فیمیل چلتا ہے، درمیان کا رہا تو نکو، درمیان کا رہا تو ہمیں تمہیں نہیں پرکھ سکتے، وہ دیکھ پرکھنے والے پرکھنا، ٹھیک ہے؟ خنسا اگر رہا تو، اگر معلوم ہوگا انہیں خنسا کا تو اس کی قربانی دونوں کو، نہیں معلوم ذبح کر ڈالا تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مسئلے انشاءاللہ ذہن میں رکھیں۔